وضو کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہاری خطائیں معاف فرما دے اور پھر تمہارے درجات بلند فرما دے۔ تو صحابہ نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری خطائیں معاف فرما دے اور ہمارے درجات بلند فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو مکمل کرنا، یعنی مکمل طور پہ وضو کرنا اس وقت جب وضو کرنا تم پر مشکل ہو، یعنی مشقت میں وضو کرنا۔ تو حضور نے فرمایا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہارے درجات بلند فرما دے گا۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور پھر تمہارے درجات بلند فرما دے گا۔ پھر آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مسجد میں بیٹھنا یا ویسے انتظار کرنا دوسری نماز کا۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہارے درجات بلند فرما دے گا۔ اور پھر دوسری حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص احسن طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، تو خرجت خطاياه من جسده، تو اس کے جسم میں جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، سب کے سب نکل جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ جو اس کے ناخن کے اندر خطائیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں۔ یعنی وضو کی یہ برکت ہے کہ ایک تو اس کے جسم سے جو اعضاء اس نے وضو میں دھوئے ان سے خطائیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو ناخنوں میں خطائیں چھپی ہوئی ہیں حضور نے فرمایا وہ بھی نکل جاتی ہیں۔ اور پھر تیسری حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں نماز نفل ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دل اور چہرے کو متوجہ کر کے، تو حضور نے فرمایا الا وجبت لہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے، یعنی جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ وضو کی برکت ہے۔